السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے عمرہ کے ویزے لگوائے ہوئے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے ٹریول نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملٹیپل ویزا اگر آپ کو چاہیے تو کتنے روپے میں ملے گا۔ سعودی عرب کا ملٹیپل ویزا، جس سے آپ جو 1 سال کا ویزا ہوگا، آپ جتنے پیسے اگر آپ کے پاس اگر ہیں، ایک بزنس مین اگر آپ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سال میں کسی بھی ٹائم پہ سعودی عرب جا سکتے ہیں اور سعودی عرب سے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ملٹیپل ویزا اسے کہتے ہیں۔ اس پہ صرف آپ کو پھر ٹکٹ لینا ہوتا ہے، وہ 1 سال کا ملتا ہے۔ تو وہ کس طرح سے مل سکتا ہے، کیا اس کی چارجز کیا ہوں گے اگر آپ لینا چاہیں تو جناب سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں بلڈنگز کے حوالے اور ہوٹلز کے حوالے سے جو جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے جناب کہ مدینہ پاک میں ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں وہاں پہ، ہماری کل ہی ان سے بات ہوئی ہے، تو ان کے مطابق مدینہ پاک میں جو رش ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور مکہ پاک میں بھی رش آلموسٹ کم ہو گیا، اور ہوٹل جو ہیں وہ آلموسٹ بند ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی وہاں پہ ہوٹل موجود تھے ان میں سے 50% to 60% ویسے ٹوٹلی بند ہو گئے ہیں، اور جو باقی 40% ہوٹل موجود ہیں وہ ان کے ایک 2 فلور کھلے ہیں، باقی سارے بند ہیں، اور رینوویشن جو ہے وہ وہاں پہ چل رہی ہے۔ اچھا، اب بند ہونے سے ہوا کیا ہے، معاملات کیا ہوئے ہیں کہ جو ریٹس ہیں وہ تو کم ہی ہیں لیکن حاجی کو کمرہ نہیں مل رہا۔ اب ظاہری سی بات ہے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں زائرین عمرے پہ، تو ان لوگوں نے تو بنیادی طور پہ پیسے جو ہے اپنا وہاں پہ رہنا ہی رہنا ہے، تو اب ایک کیپیسٹی ہے کہ آپ 80% یا 70% ہوٹلز آپ کے کھلے ہوں تو آپ ان میں بندوں کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ اب جب اس کی نسبت آپ کے جو ہوٹل ہیں وہ جو 40% میں سے ان کے بھی 2 فلور کھلے ہوں گے تو پھر آپ کے زائر کو شفٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، اور باقی تمام ہوٹل تقریباً بند ہو جائیں گے، تو یہ پرابلمس جو ہیں وہ آئیں گی۔ جو بندے وہاں پہ جا چکے ہیں، کئی لوگوں کی ہمیں میسیجز آئے، کالز آئی کہ دیکھیں جی ہم گئے ہیں اور ہمیں یہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ ہمیں 4 5 کلومیٹر دور پھینکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ جی ہم پہنچے ہیں، رہائش نہیں تھی، ہمیں 4 کلومیٹر حدود سے دور باہر کسی ہوٹل میں رکھا جا رہا ہے، اکوموڈیشن دی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ جتنے بھی ٹریول ایجنٹ ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ زیادتی ہے، اور ظاہر سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا رائٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ سے ٹریول ایجنٹ نے 200-300 میٹر کی بات کی ہوئی تھی تو وہ 400-500 میٹر 600 میٹر تک بھی بات جاتی ہے، وہ سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہوٹل بند ہے، یہاں پہ مارجن ان کو اس لیے ملتا ہے کہ جب ہوٹل ہی بند ہے تو آپ کیسے، اب ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ اس ڈسٹنس پہ کیسے کسی کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو ٹھہرانا ہے، ہم نے تو ٹھہرنا ہے، ہم تو نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہری سی بات ہے ٹریول ایجنٹ کے لیے پرابلم ہوگی۔ الٹیمیٹلی وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہاں پہ نہیں ٹھہرا سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کے نہیں ٹھہرا رہا، اس کی اپنی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہے اس کی خواہش ہو بھی تو نہیں ٹھہرا سکتا، ہوٹل ہی بند ہے۔ جب ہوٹل بند ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح آپ کو ٹھہرائے گا۔ ضروری تو یہ ہے نا کہ ہوٹل کھلاؤ، تو ہوٹل کھلے گا تو پھر ہی آپ کو ٹھہرا سکتا ہے۔ تو اگر تو یعنی ایک تو ہوٹل کھلاؤ، دوسرا ہوٹل میں سپیس بھی ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب آپ کہتے ہیں جی یہ فلاں ہوٹل کھلا ہے، اگر اس ہوٹل کے اندر سپیس ہی نہیں ہے، یعنی بندے آلریڈی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جائیں گے تو ہم مزید بندے جو ہیں وہ اس ہوٹل میں رکھیں گے، تو اب پھر اس میں قصور جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ کا تو نہیں آتا، تو اس میں یہ ہے کہ زائر کو بھی تھوڑا سا کمپرومائزنگ ہونا پڑتا ہے، آپ کو کمپرومائزنگ ہونا پڑے گا۔ ٹھیک، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، اب وہاں پہ جا کے اگر آپ کہیں نہیں تو یہ آپ کا جو سفر ہے وہ اس میں ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے کہ آپ صرف اس چکر میں بیٹھ رہے ہیں، نہیں مجھے تو اچھی اکوموڈیشن ملے گی تو میں کروں گا، نہیں تو میں یہ بیٹھا ہوا ہوں، میں تو کہیں جاؤں گا ہی نہیں۔ تو سر دیکھیں آپ نے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ زائر کو اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، اسے بھی سمجھنا چاہیے۔ ہاں، تو دوسری طرف اگر ٹریول ایجنٹ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور پھینکتا ہے، وہ زیادتی ہے۔ ایون کلومیٹر دور بھی پھینکتا ہے، وہ زیادتی ہے۔ آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، آپ اس سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار میں اس طرح سے نہیں کر سکتا، آپ میرے پیسے واپس کر دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جب اس طرح رش کی سچویشن ہوتی ہے، ہمارے ایک جاننے والی فیملی تھی تو وہ خود سے ہی گئے ہوئے تھے،
تو انہوں نے 50 ریال پر نائٹ کے حساب سے بیڈ لے لیا ہے نا، 50 ریال کا پر بیڈ، ایک دن کا کرایہ ایک بیڈ کا 50 ریال ہے۔ اچھا، اب وہ بلڈنگ کے اندر لیا انہوں نے، تو تب کرائے کم تھے، ٹھیک ہے، تب آپ کو 20-30 ریال کا بیڈ مل جاتا تھا، لیکن ان کو ایک تو 50 ریال کا ملا، پتہ نہیں تھا۔ اچھا، اب جب 50 ریال کا بیڈ مل گیا، وہ وہاں پہ رہے، تو کچھ ہی دن گزرے کو 5-7 دن، انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو 100 ریال بیڈ دیں گے، رہنا تو رہے، نہیں تو چلے جائیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے ان کا کہ یار یہ 20-30 ریال اوپر آئے۔ تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے سارا سال چونکہ کام کرنا ہے، جتنے بھی ٹریول ایجنٹ ہیں انہوں نے کام کرنا ہے، تو اس وجہ سے پتہ ہوتا ہے کہ یار جس کے بندے آنے ظاہر آنے اس کے ساتھ پرابلم کریں گے تو یہ بندے کہیں اور شفٹ کر لے گا تو ہمارا بزنس ڈسٹرب ہوگا، لیکن عام بندے کے ساتھ یہ چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ اگر آپ خود سے جانا چاہیں تب بھی، اور اگر آپ کسی ایجنٹ کی طرف سے جا رہے ہیں تو تب بھی اسے کہیں کہ یار دیکھیں آپ ہمیں کمپرومائز کے لیے اس ٹائم شوال کے اندر کمپرومائز کے لیے اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں تو آپ اس صورت میں کہیں کہ جتنا ہم کمپرومائز کر سکیں اتنا کہیں جتنا کر سکیں، اتنا نہیں کہ مطلب آپ بالکل ہی کہیں کہ اچھا یار اب یہ ہیں تو ہم کوئی 30-40 ریال والے کمرے کے اندر ان کو 3-4 کلومیٹر دور پھینک دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نامناسب سی بات ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ پرابلم چل رہی ہے۔ اچھا، دوسرا اب آ جاتے ہیں ملٹیپل ویزا پہ۔ ملٹیپل ویزا آپ کو مل سکتا ہے جی، ٹھیک ہے، ملٹیپل ویزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سال کا ویزا لگ جاتا ہے۔ تو اب اس میں جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ملٹیپل ویزا لے لیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ایک خاص فیس ہے جو تقریباً 2500 ریال کے اراؤنڈ بنتی ہے، 2400-2500 ریال، تو اگر آپ لینا چاہیں تو وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ آپ کا اتنا جو ہے وہ اماؤنٹ لگے گا، تو اس کے ساتھ یہ جو ویزے ہیں وہ تقریباً اگلے یہ حج کے بعد جو ہے یہ کارآمد جو ہے وہ ثابت ہوں گے آپ کے لیے، مطلب یہ قابل استعمال ہوں گے، یہ آپ ویزا استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ جا سکتے ہیں ملٹیپل ویزا پہ۔ تو آپ جو ہے وہ تقریباً 2400 سے 2500 ریال میں آرام سے آپ سال کا ویزا جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تقریباً اماؤنٹ جو ہے یہ 2.25 لاکھ کے اراؤنڈ بنتی ہے، تقریباً آپ ملٹیپلائی کر لیں 2500 ریال، ٹھیک ہے، 2400-2500 ریال اتنا آپ کا لگے گا، تو آپ اس میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے عمرہ کریں۔ آپ چونکہ سال کا ویزا ہے تو ملٹیپل ویزا ہے، عمرہ کریں، اور اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے یا پوچھنا ہے، کوئی معاملات وہاں پہ طے کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اسے بزنس ویزا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا کیا ریکوائرڈ ہیں، کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو نمبر ہے وہ نیچے دیا گیا ہوتا ہے، اس نمبر پر کال کریں، میسج کریں۔ 6 بجے سے پہلے آپ کال کر سکتے ہیں، 6 بجے کے بعد آپ واٹس ایپ یا میسج کریں، ہم رپلائی کرتے ہیں، سب کو رپلائی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو رپلائی نہیں کرتے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے۔ آلموسٹ کومنٹ میں بھی جو لوگ پوچھتے ہیں ان کو بھی ہم جواب دیتے ہیں، بٹ کوشش کیا کریں چونکہ ہم نے نمبر دیا ہوگا تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیا کریں۔ تو یہ بنیادی طور پہ آج کی ویڈیو ہے، تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ایسا کرنے سے ہمیں بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور جتنی آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں تک یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔